آیات بھی لمبی ہے، یہاں سے شروع ہوتی ہے اور یہاں پر آپ کیا کریں، وقف کریں، سنت کو ادا کریں اور اپنے لیے ڈھیر ساری نیکیاں کمائیں۔ کس طرح؟ اگر آپ سٹاپ کریں گے تو آپ کو گناہ ملے گا، لیکن ایک شرط ہے، اگر کوئی آیات لمبی ہے یہاں پر 1 2 3 4 4 حروف ہم نے چھوڑ دینے ہیں، واو کو بھی، الف کو بھی، اس الف کو بھی اور اسلام کو۔ تو یہاں پر 3 حروف اکٹھے ساکن ہیں، دال بھی ساکن ہے، لام بھی ساکن ہے اور ہا بھی ساکن۔ کس طرح ہا ساکن ہے اور دال بھی آ رہی، ایک حمزہ زبر کے ساتھ ہے، دوسری حمزہ ساکن ہے۔ یہاں پر متحرک حمزہ اور ساکن حمزہ کو پڑھنا میں آپ کو آج سکھاتا ہوں۔ یہاں پر 90% لوگ ایک ایسی تجوید کی غلطی کرتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں الآن۔ تو اس لفظ کو صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہاں پر دیکھیں تو 3 تا آ رہے ہیں اور ایک نون ہے اور ایک کھڑا زبر اور ایک مد۔ یہاں پر بہت سے لوگ غلطی کر جاتے ہیں، ان کو نہیں پتا ہوتا کہ یہاں پر 2 تا پڑھے جائیں گے یا 3 پڑھے جائیں گے۔ بہت سے لوگ اس لفظ کو غلط پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ اللہ کا نام ہے۔ اس کو صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ چلیں 1 2 3 3 تشدید اکٹھی اور لاسٹ میں یہاں پر دیکھیں تو ہار ہے اور اس کے اوپر الٹا پیش ہے۔ تو اس کو بہت سے لوگ پڑھتے وقت کنفیوز ہوتے ہیں، 2 بار پڑھنا ہے، میم کو 2 بار پڑھنا ہے، سین کو 2 بار پڑھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے دیکھنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ یونس میں جتنے بھی مشکل ترین الفاظ ہیں ان کو آسان تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ سورۃ یونس قرآن پاک کی 10 نمبر سورہ ہے اور یہ پارہ نمبر 11 سے شروع ہوتی ہے اور پارہ نمبر 11 میں ہی ختم ہو جاتی ہے، مثلا لاسٹ میں جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس صورت میں ٹوٹل 11 رکوع اور 109 آیات ہیں۔ چلیں سبق شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا، اور جو میرا بہن بھائی اس چینل پر نیو ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر لے اور ویڈیو کو لائک کر دے، اس سے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ اور جب آپ کمنٹس کرتے ہیں، کل کی ویڈیوز میں بہت اچھے بھائیوں نے کمنٹس کیے، بہت سوال جواب پوچھے، تو اگر قرآن سے ریلیٹڈ، تجوید سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال ہو، کوئی بھی کنفیوژن آپ کے مائنڈ میں ہو، آپ کمنٹ سیکشن میں بھی پوچھ سکتے ہیں، اور یہ میرا نمبر بھی دیا ہوا ہے، اس نمبر پر بھی آپ مجھے SMS کر کے قرآن سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال ہے آپ کا تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ یہ حروف مقطعات ہے اور اس کا جو میننگز ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ۔ تو الف لام را، تلک آیات الکتاب الحکیم۔ آگے آ جائیں، یہ نشان آ رہا ہے اور نیچے طوا کا نشان ہے۔ اس نشان کا مطلب ہے وقف النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ اس طوا کا مطلب ہے وقف مطلق۔ تو آقا علیہ السلام جب قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم یہاں پر وقف کرتے تھے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ میری سنت پر عمل کرے گا، ایک سنت پر بھی عمل کرے گا، تو کل کو وہ شہداء یعنی شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو ایک تو ہم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں اور دوسرا ہم آقا علیہ السلام کی سنت پر بھی عمل کر رہے ہیں، تو آپ یہاں پر وقف کیا کریں، سٹاپ کیا کریں، ایک تو آپ کی سنت ادا ہوگی اور ایک وقف بھی ہو جائے گا، کیونکہ یہاں پر دیکھیں یہ آیات بھی لمبی ہے، یہاں سے شروع ہوتی ہے اور یہاں پر آپ کیا کریں، وقف کریں، سنت کو ادا کریں اور اپنے لیے ڈھیر ساری نیکیاں کمائیں۔ کس طرح؟ عند ربہم۔ ٹھیک ہے، آگے نیکسٹ کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں 1 2 3 3 تشدید اکٹھی اور لاسٹ میں یہاں پر دیکھیں تو ہار ہے اور اس کے اوپر الٹا پیش ہے۔ تو اس کو بہت سے لوگ پڑھتے وقت کنفیوز ہوتے ہیں، اس طرح کے حروف جن میں تشدید زیادہ آ جاتی ہے، جزم زیادہ آ جاتی ہیں، تو اس کو کس طرح پڑھنا ہے؟ بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں درری مسا یا بس ہو کر جاتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے؟ ضاد کو را سے ملانا ہے، را کو 2 بار پڑھنا ہے، میم کو 2 بار پڑھنا ہے، سین کو 2 بار پڑھنا ہے۔ میم کے اوپر آپ نے غنہ بھی کرنا ہے، کس طرح؟ تو اس کے ہجے پہلے کرتے ہیں، ضاد را پیش در، را میم 2 زیر رم، میم سین زبر مس، سین ہا زبر سہ، در رم مسہ،
وقف کی صورت میں یہ جو الٹا پیش ہے نا اس کو ہم نے ختم کرنا ہے، کیونکہ وقف مطلق ہے تو بہتر ہے کہ آپ یہاں پر وقف کیا کریں، طا کے اوپر آپ نے وقف ضرور کرنا ہے۔ کس طرح إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ۔ بہت سے لوگ اس لفظ کو پڑھتے وقت کنفیوز ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں؟ دو الف اکٹھی آ رہی ہیں اور دو حمزہ آ رہی ہیں اور اس کے ساتھ مد بھی آ رہی ہے، ایک حمزہ زبر کے ساتھ ہے، دوسری حمزہ ساکن ہے۔ یہاں پر متحرک حمزہ اور ساکن حمزہ کو پڑھنا میں آپ کو آج سکھاتا ہوں کہ جب بھی متحرک حمزہ ہوتی ہے تو اس کو ہم پڑھتے ہیں حمزہ زبر آ، اور جب یہی حمزہ ساکن ہو جاتے اس کو ہم جھٹکے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ جھٹکا کس طرح دینا ہے وہ بھی میں آپ کو یہاں پر بتاتا ہوں۔ تو بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں لقاءناتی، ٹھیک ہے نا، تو وہ کیا کرتے ہیں نون الف زبر نہ کرتے ہیں، الف سے پہلے زبر ہے، یہ حروف مدہ ہی بنتا ہے، لیکن یہاں پر ایک رول اپلائی ہو رہا ہے کہ جو جزم ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے اگر میرے ساتھ کسی حرف کو ملانا ہے تو وہ کیا ہونا چاہیے؟ متحرک ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر نون جو ہے وہ متحرک ہے، ہم کیا کریں گے؟ نون حمزہ زبر نہ، اور اس مد کو ہم کہتے ہیں مد متصل، 5 الف کے برابر، اس کو بھی کھینچ کر پڑھنا ہے۔ کس طرح؟ قال الذين لا يرجون لقاء نأتی، لقاء نأتی، دیکھیں تو دو حروف اکٹھے ساکن کریں گے لیکن یہاں پر 3 حروف اکٹھے ساکن ہیں، دال بھی ساکن ہے، لام بھی ساکن ہے اور ہا بھی ساکن۔ کس طرح ہا ساکن ہے اور دال تشدید والے حرف کے اندر ایک حرف ساکن ہوتا ہے ایک متحرک، لام آلریڈی ساکن ہے اور ہا کو ہم وقف کی صورت میں ساکن کریں گے۔ تو سب سے مشکل وقف یہ ہوتا ہے کہ جب 2 یا 3 اکٹھے حرف ساکن ہوں تو وہاں پر وقف کیا جائے، تو کس طرح کریں گے؟ بدل، بدل، یعنی کہ دال کو جو ساکن ہے وہ پہلے با کے ساتھ مل گئے، پھر جو دال ہے وہ لام اور ہا کے ساتھ ملائیں گے، بدل۔ آگے چلیں، یہاں پر دیکھیں تو اس لفظ کو کس طرح پڑھنا ہے، بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پر ڈبل تشدید آ رہی ہے، اور یہ دیکھیں ڈبل تشدید آ رہی ہے اور اس کے بعد 1 2 3 4، یہ 4 علامات، 4 حروف اکٹھے آ رہے ہیں، ان کو کس طرح پڑھنا ہے اور یہاں پر کس طرح پڑھنا ہے اور یہاں پر کس طرح پڑھنا ہے۔ چلیے اس آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها وترہقہم ذلہ۔ بہت سے لوگ یہاں پر غلطی کرتے ہیں، لام کے اوپر وقف کر لیتے ہیں۔ آپ نے کبھی بھی قرآن پاک میں لام آ جائے تو آپ نے وہاں پر سٹاپ نہیں کرنا، یہ لام کا مطلب ہے نہیں، یہاں پر اگر آپ سٹاپ کریں گے تو آپ کو گناہ ملے گا، لیکن ایک شرط ہے، اگر کوئی آیات لمبی ہے تو وہاں پر آپ سٹاپ کریں اور اس سے پچھلے حرف کے شروع کو آپ پڑھیں، ٹھیک ہے نا، اس سے پچھلا حرف جو ہے، پچھلا لفظ شروع ہو رہا ہے نا اس کو ساتھ ملا کر پھر پڑھیں، اور یہاں پر 1 2 3 4 4 حروف ہم نے چھوڑ دینے ہیں، واو کو بھی، الف کو بھی، اس الف کو بھی اور اسلام کو۔ تو کس طرح پڑھیں گے؟ کسبوا السیئات، اور یہ مد متصل ہے، 5 الف کے برابر کھینچنا ہے، جزاء سیئۃ، یہ میم کیوں آئی ہے؟ یہ میم آئی ہے یہاں پر تنوین کے بعد اگلا حرف دیکھے بار ہے تو یہاں پر ہو رہا ہے اقلاب، کیا ہو رہا ہے؟ اقلاب، اقلاب کا مطلب ہوتا ہے بدلنا، تنوین کو ہم میم میں بدل دیں گے، کس طرح؟ سیئۃ، تن نہیں کرنا، تم بمثلھا وترہقہم ذلہ، اس کو کس طرح پڑھنا ہے؟ یہاں پر دیکھیں بریئون مما اعمل وانا بریء مما، تو لوگ کیا کرتے ہیں وانا بریء مما تشرکون پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیوں؟ یہاں پر دیکھیں تو اس ماد کو بھی ہم نے 5 الف کے برابر کھینچنا ہے اور اس کو بھی ہم نے 5 الف کے برابر کھینچنا ہے، یہ یا بھی پڑھا جائے گا اور یہ یا بھی پڑھا جائے گا، کس طرح؟ بریئون مما اعمل وانا بریء مما تعملون۔ یہاں پر 90% لوگ ایک ایسی تجوید کی غلطی کرتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں الآن، تو اس لفظ کو صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہاں پر دیکھیں مد آ رہی ہے اور اس کے بعد دیکھیں لام آ رہا ہے اور اس کے بعد دیکھیں حمزہ آ رہی ہے، تو حمزہ اسی کلمے میں ہے، اور دوسری بات اگر مد کے بعد اگلا حرف مشدد ہو یا اگلا حرف ساکن ہو تو ہم اس مد کو 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں،
ہجے کس طرح کریں گے؟ حمزہ مد کھڑا لام زبر آل، حمزہ کھڑا زبر آ، نون زبر نہ، آل، آنا۔ یہاں پر دیکھیں الف کو ہم نے حمزہ میں تبدیل کیا ہے۔ قرآن پاک میں جب بھی الف کے اوپر کوئی بھی سائن آ جائے تو وہ الف پھر نہیں رہتی، وہ حمزہ میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ تو اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ آل آنا وقد کنتم بھی تستعجلون۔ یہاں پر دیکھیں تو 3 تا آ رہے ہیں اور ایک نون ہے اور ایک کھڑا زبر اور ایک مد۔ یہاں پر بہت سے لوگ غلطی کر جاتے ہیں، ان کو نہیں پتا ہوتا کہ یہاں پر 2 تا پڑھے جائیں گے یا 3 پڑھے جائیں گے اور نون کو کس طرح پڑھنا ہے۔ چلیں اس کے ہجے شروع کرتے ہیں۔ واو زبر وا، لام الف زبر لا، ولا، تا تا زبر تت، تا زبر تا، ولا تتا، با زیر بی، عین مد کھڑا نون زبر عان، نون زیرنی، ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون۔ یہاں پر ہو رہی ہے مد لازم کلمی مثقل، مد کے بعد اگلا حرف مشدد آ جائے تو مد کا جو نام ہے نا وہ چینج ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر کون سی مد ہوگی؟ مد لازم کلمی مثقل، اس کو آپ نے 6 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ یہاں پر دیکھیں بہت سے لوگ اس لفظ کو غلط پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ اللہ کا نام ہے۔ اس کو صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ چلیں سب سے پہلے اس کے ہجے کر لیتے ہیں۔ قاف لام پیش قل، حمزہ لام مد کھڑا زبر آ، لام کھڑا زبر لا، ہا پیش ہو، قل اللہ۔ یہاں پر ایک تو آپ نے لفظ اللہ کو پر کر کے پڑھنا ہے اور دوسرا لفظ اللہ سے پہلے والا جو لام ہے اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ یہاں پر بھی جو مد ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے مد لازم کلمی مثقل، اس کو بھی آپ نے 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ کس طرح؟ قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔